السلام علیکم ناظرین، یہ اسسمنٹ کے حوالے سے پارٹ 2 ہے، اور اس پارٹ 2 میں آپ کچھ بنیادی اور ٹیکنیکل باتیں سنیں گے اور ٹیکنیکل باتیں شاید سیکھیں گے بھی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایس ایل او کی ڈیفینیشن ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس آر میجریبل observable statements of what students will be able to do ایٹ دا اینڈ آف اے لرننگ یونٹ۔ اس کا دراصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب آؤٹ کم بیسڈ کریکولم آیا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایسے ٹاسک اور ایسے آؤٹ کمز ہونے چاہیے جو کہ میجریبل ہو، جس کو ناپا جا سکے، آبزرویبل ہو، جس کی مشاہدہ ہو سکے۔ اور یہ وہ کس چیز کا مشاہدہ ہو کہ جس میں طلباء اس یونٹ کے یا اس ٹاسک کے بعد کیا کرنے کے، کیا سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایس ایل اوز ہے۔ میجریبل اس معنوں میں کہ فرض کریں ہم کہیں کہ ایک بندہ ہے جس کو کریکولم یا سوسائٹی ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو اب اچھا مسلمان بنانے کا وہ میجریبل نہیں ہے۔ میجریبل یہ ہے کہ فرض کرے وہ نماز جانتا ہے، وہ یہ میجریبل ہے۔ فرض کرے وہ بنیادی عقائد جانتا ہے یا اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ جانتا ہے، تو یہ میجریبل ہے۔ تو اس بڑے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو میجریبل اینڈ آبزرویبل اسٹیٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے لیے یہ سلائیڈ اسپیشلی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں کہ اگر فرض کرے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ کمپیٹنسی ٹو ایس ایل او کا ایک ہیرارکل آرڈر ہے جو کہ کریکولم یوز کرتا ہے۔ یہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ اصل میں کریکولم جو ہے ایک بڑے کمپیٹنسی، ایک بڑے جو کی لرننگ ایریا ہوتا ہے، مثلا ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکل۔ فرض کریں لینگویج کا مسئلہ ہے تو لینگویج میں آپ ریڈنگ سکھائیں گے، رائٹنگ سکھائیں گے، لسننگ سکھائیں گے، اسپیکنگ سکھائیں گے۔ فرض کریں اس میں سے ایک بڑا ایریا ہم لیتے ہیں ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکلز۔ تو ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکلز کو لازماً پھر اس ٹاسک کو، اس بڑے کمپیٹنسی کو لازماً تقسیم کرنا پڑے گا بہت ساری باتوں میں، جس کے کئی سٹینڈرڈز ہوں گے کہ وہ الفاظ جانتا ہو، وہ الفاظ کا استعمال جانتا ہو، وہ گرامر جانتا ہو، وہ لکھنا پنکچویشن جانتا ہو، یہ بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اب یہ سٹینڈرڈز میں جب تقسیم ہوگا تو اس میں سے ایک سٹینڈرڈ میں نے اٹھایا ہے، بہت سارے نہیں کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے۔ مثلا سٹینڈرڈ یہاں پہ یہ ہے کہ all students will teach all students will search for discover and understand a variety of text types through tasks which require multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment۔ تو انجوائمنٹ کے لیے، فلوئنسی کے لیے، کمپریہنشن کے لیے مختلف اسٹریٹجی کو سیکھنا ہوگا، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ اسی سٹینڈرڈ کو پھر بینچ مارکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بینچ مارک ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کرسر اگر آپ کو نظر آئے تو بینچ مارک یہ بینچ مارک میں کیوں تقسیم ہوتا ہے؟ بینچ مارک میں یہ تقسیم ہوتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ اگر پہلی جماعت کا طالب علم کرے تو وہ پہلی جماعت میں اس سٹینڈرڈ سے بچہ کیا سیکھنا ہوگا بچے کے لیے دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں۔ مثلا ایک سمپل مثال ہے، مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ یہ چھٹی جماعت کا طالب علم کے سامنے بھی یہ سوال آتا ہے، 10ویں کے سامنے بھی آتا ہے، اور جو ایم پی ایل پی ایچ ڈی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ سوال آتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کی مقدار کم ہے، اس کی ایج کم ہے، اس کی گریڈ کم ہے، تو اس کو ایک محدود پیمانے پہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر آگے آگے اس میں بہت ساری جو جیولوجیکل اور دوسرے فیکٹرز ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینچ مارک جو ہے یہ اس لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں کہ پہلی جماعت میں یہ ہوگا، دوسری میں یہ ہوگا، تیسری میں یہی سٹینڈرڈ پراگریشن کے تھرو آگے بڑھے گی، صحیح ہے۔ اور اس بینچ مارک کو پھر کئی ایس ایل اوز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا بینچ مارک کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی ڈائیگرافس، سائلنٹ لیٹرز اینڈ انفلیکشنز ان ورڈز، comprehend words, sentences and paragraphs
एज मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये देखना है, तो इसमें से एसएलओ पर इसको फर्दर एसएलओज में डिवाइड किया जाता है। मसलन ये 4 एसएलओ मैंने मुंतखब किए कि आर्टिकुलेट एंड आइडेंटिफाई वर्ड्स कंटेनिंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स इन मटेरियल। ये तो अब इसमें ये एसएलओ की जो लैंग्वेज होती है ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। मसलन यहाँ पे लिखा है आर्टिकुलेट एंड आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई का मतलब, आर्टिकुलेट का मतलब, ये आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानना। अब ये पहचान कराने का टास्क है जो कि कॉम्पिटेंसी से बेंच स्टैंडर्ड से बेंचमार्क से एसएलओ तक आता है, और ये होता है कि आखिर में एसएलओ में आता है। तो इसी एसएलओ से, इसी आइडेंटिफाई का जो एसएलओ है उसमें से फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेडागाजी भी रिलेवेंट होगी। मसलन चार्ट्स बनाने से, ऑरल प्रैक्टिस से, ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई एंड से द वर्ड अलाउड। ऊंची आवाज़ में बोलने से आखिर में ये बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अगर ये यूनिट ख़त्म हो तो फिर आप बच्चे के सामने चेयर लिखे तो वो कहेगा कि CH जो है वो डाइग्राफ है। ठीक है, तो ये एक इस तरह की एक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होगा, जब लैंग्वेज आप एसएलओ की सीखेंगे तो इस सीखने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इसकी आप कमांड वर्ड सीखना आपको होगा। ये कमांड वर्ड इस तरह के असेसमेंट फ्रेमवर्क जो बना होता है, जो एक किस्म का करिकुलम इस्तेमाल करता है ये फ्रेमवर्क। मसलन यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो इस डिफरेंशिएट से मतलब ये है कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग का वर्ब है। ठीक है, इस तरह आइडेंटिफाई द जनरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, तो ये नॉलेज का सवाल है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्लाइमेट रीजन ऑन वर्ल्ड मैप, तो ये आइडेंटिफाई का है। ठीक है, कंपेयर डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स, ये अंडरस्टैंडिंग है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन द, तो ये अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट फिजिकल रीजन, ये भी अंडरस्टैंडिंग का है। लेकिन इस मौके पर मैं आपको इसके दोनों डिस्क्राइब के दरमियान फ़र्क नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये मज़ीद आगे मैं आपको बताऊँगा कि दोनों डिस्क्राइब में क्या फ़र्क है। यूज़ गिवन इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट, ये अब ये एप्लीकेशन लेवल का है। कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ फ्रॉम गिवन क्लाइमेट डेटा, तो कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये भी एप्लीकेशन का है। अब आप ये सोचेंगे कि आप हमें ये फार्मूला बताएं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये किस लेवल का है। तो इसके लिए फिर आप अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें और चैनल सब्सक्राइब करें, तो फिर वो असेसमेंट पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।